gentlemen, Assalamu alaikum. I, Anam Bilal, and I, Makhdoom Mahmood Raza, welcome you all on today's lecture. We begin our event with the holy name of Allah. For this, we would request Mr. Hafiz Tahir to please come and recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah. Now we would request Mr. Jafar Hussain, Principal PAC, to come on the stage and present the welcome note. So ladies and gentlemen, Mr. Jafar Hussain. معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، السلام علیکم. میں آج کی اس تقریب میں معزز مہمانان جناب زید حامد صاحب اور بلال قطب صاحب اور ان کے ساتھ جو اور احباب تشریف لائیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے بچوں کے لیے نکالا اور ان کی تعلیم و تدریس کے سلسلے کی اس اہم کڑی میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں تشریف لائے. پیک ایک اکاؤنٹنسی کالج ہے جس میں بچے ہائر اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پیک اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ سال ہمارے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سال ہیں. پیک کو اس لیے صرف ایک ٹیوشن پرووائڈر کا رول پلے نہیں کرنا بلکہ اسے اپنے بچوں کے لیے ایک ایسے سازگار ماحول کی بھی ضرورت ہے جہاں ان کی شخصیت کی تربیت ہو سکے اور ان کی شخصیت مزید ترقی کے مدارج طے کر سکے. پیک میں ہونے والی تمام کو کریکولر ایکٹیویٹیز اسی نقطۂ نظر سے بہت دھیان سے پلان کی جاتی ہیں اور ان کو پوری کوشش کر کے ایک اچھے طریقے سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کی یہ نشست اور اس کے بعد کی تقریبات بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. معزز مہمانان گرامی، ہم پیک میں اپنے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کھیلوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ہم ان کے لیے اچھے تقریری مقابلوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کوئز کمپٹیشنز بھی کرواتے ہیں تاکہ کچھ ان کی جنرل نالج میں اضافہ ہو اور آپ جیسے
صاحب علم حضرات کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات اور اپنے تجربات ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کی اس محفل میں بھی بچے جس جوش و خروش سے آئے ہیں کہ اسی طرح آپ کی افکار سے وہ مستفید ہوں گے اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا آگے بڑھنے کا، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا اور پاکستان کو ایک طاقتور رسپیکٹیبل ملک کے طور پہ دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کا. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ان طالب علموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو صبح سے بڑی بےتابی سے اس تقریب کا انتظار کر رہے تھے اور وقت مقررہ پر سب کے سب یہاں آ کر بہت ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے یہ بچے بڑے غور سے آپ کی باتیں سنیں گے اور اگر آپ کی باتیں ان کے دل کو مست کر گئیں تو وہ یقیناً ان پر عمل بھی کریں گے اور اس سارے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نہایت ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور ہرگز اس تقریب میں کوئی بدمزگی نہیں ہوگی. میں اپنے ان طالب علموں کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس تقریب میں آج آئے ہیں اور رونق بخشی ہے اور ہمارے بچوں کو انکریجمنٹ اس سے ملی ہے. بہت شکریہ. میں Thank you, sir. In today's world, when information technology is the fastest medium, we see a lot of views and opinions being presented by different people. There are few whom you like to listen and follow. Amongst them is one man who follows, teaches, and preaches Islam in its truest sense. We would request the ever-shining Mr. Bilal Kutab to please come and speak on the topic Rich Education. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو باتیں اس سے پہلے کہ میں موضوع پہ بات کروں. پہلی بات کہ میرا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں ایک تدریس کے ادارے سے نیشنل کالج آف آرٹس سے منسوب ہوں اور میں نے اپنی پوری تعلیمی زندگی میں اور وہاں سے جب سے میں پڑھانے میں منسوب ہوں میں نے وہاں پہ کبھی بھی کسی مذہبی اسکالر کو اس کا گیٹ پار کرتے نہیں دیکھا. ایک دفعہ وہاں پہ ہم نے ایک ریلیجس اسکالر کو بلایا جو کہ ریلیجس اسکالر بھی تھے اور کلین شیف بھی تھے, نام بھی لیتا. اس کے بعد میرے پہ بین لگ گیا کہ وائی نو ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ یو. سو میرے خیال میں یہ جو ایفرٹس ہوتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کے جہاں پہ کہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو باقی جن کا کہنا جو ہے وہ کچھ میٹر کرتا ہے, دس از اے گریٹ اپرچونٹی. اور یہ میں بات جو ہے یہ بالکل بھی آپ کو صرف تمہید کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جب میں یہاں زید صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. حدیث ہے اور یہ غور کیجیے گا کہ کس قدر زیادہ ہمارے اس وقت پہ ہم لوگوں پہ اترتی ہے اور ہمیں اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ کس قدر پسند ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وقت آخر کے علماء ہوں گے ان کی زبان سے شہد کی طرح میٹھی باتیں جو ہیں وہ نکلیں گی اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو دین سے اپنی دنیا کو کمائیں گے. اور غور کیجئے کہ آج بھی ہمیں وہی علماء اچھے لگتے ہیں جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آئیں مل کے بیٹھیں, آئیں بات کریں اور سارے لوگ ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک, کوئی نقطہ نظر نہیں رکھیں گے لیکن وہ آپ کی ایک ایسی سیدھی گفتگو کریں گے کہ آپ اس میں محو ہو جائیں گے. جو معاملہ علم کا ہے غور کیجئے, خواتین حضرات کے قرآن نے دو جگہ پہ بڑی خوبصورت بات کی.
خدا جو ہے وہ کسی کو بھی تنقید نہیں کرتا بہت سختی کے لہجے سے، لیکن وہ لوگ جو پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، ان کو خدا تعالیٰ نے اندھے، بہرے اور بیل قرار دیا. یہ لوگ جو ہیں یہ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں. پھر جو درجات خدا تعالیٰ نے قائم کیے لوگوں کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، وہ علم کے حوالے سے قائم کی. ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. تو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ممکن ہے، کیوں خدا تعالیٰ نے علم کو اتنی زیادہ فضیلت دی؟ کیا ضروری کیا ہے؟ اگر جو لوگ نہیں بھی علم حاصل کرتے وہ بھی تو اس دنیا میں زندگی گزار ہی سکتے، بلکہ شاید بہتر ہی زندگی گزارتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا اس بات کو ذرا اس موضوع سے ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا جو کہ عالم ارواح کا زمانہ ہے. اس میں ہم خدا کے پاس بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، خدا سے باتیں کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پوچھا کہ تم چاہو گے کہ مجھے شناخت کرو. تمام چیزوں نے کہا کہ ہم آپ کو شناخت نہیں کرنا چاہتے، تھینک یو ویری مچ، لیکن نو تھینک یو. اب حضرت انسان واحد ایسی مخلوق ہے، اشرف المخلوق اسی وجہ سے بنا، اس نے یہ رسپانسبلٹی لے لی، اس نے خدا سے عہد کیا کہ اللہ میں تجھے شناخت کروں گا. یہ وہ لمحہ ہے جس پہ کہ خدا نے کہا کہ تم یقیناً خسارے میں ہو. اور یہاں پہ غور کیجیے کہ ایک تفسیر میں ابن کثیر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے. تب بھی انسان نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور خدا نے، کیونکہ خدا انسان کو جانتا تھا، خدا نے اس پہ ایک حدیث قدسی ہے، خدا نے کہا کہ میں نے اپنے نصیب میں ظلم کو حرام لکھا کیونکہ تم نے بہت بڑا کام جو ہے وہ اٹھا لیا. اب وہ جو زمانہ تھا اور یہ جو زمانہ ہے، اس دو زمانوں میں میرے خیال میں صرف ایک فرق ہے. جب ہم خدا کے سامنے بیٹھے تھے اور خدا سے باتیں کر رہے تھے، اس وقت اوور ایسٹیمیٹ کرنا بڑا آسان تھا خدا کو، کیونکہ خدا ہمارے سامنے تھا، ہم خدا کو پہچان رہے تھے. اب خدا نے جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو ہمارے میں سے وہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کا ایک آئی سی جو ہے خدا نے نکال لیا، جو کہ اس میموری کا تھا جس میں وہ میموری تھی جب ہم خدا کے سامنے موجود تھے. اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کی ریپلیسمنٹ میں خدا نے جو ہمیں چیز دی وہ ہے علم. اب ہم نے اس زندگی میں، یہ جو زندگی ہے جس کو کہ ہم زندگی کہہ رہے ہیں، اور احادیث وہ کہتی ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ موت ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو ٹول خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا واپسی کے اس سفر کا، اس وقت تک واپس جانے کا جس وقت ہم نے خدا کی شناخت کا بیڑا اٹھایا تھا، اس کا ٹول خدا نے ہمیں علم دیا. اب یہ جو وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس کو زندگی